سب سے پہلا راز وہ تقوی الہی ہے۔ تو اگر انسان متقی ہے، انسان پرہیزگار ہے، تو واقعاً اس انسان کی خدا عالم کی نگاہ میں اور انبیاء و معصومین کی نگاہ میں بہت بڑا مقام اور بہت بڑی قدر و منزلت ہے۔ اور یہ جو ہم یہ جمعہ کا جو خطبہ پڑھتے ہیں، اس خطبے میں بھی اس تقویٰ کا تذکرہ ہے، اور پھر اس خطبے کے اندر ایک جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ کعبہ کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان دنیا کے اندر غفلت کی زندگی نہ گزارنا، آگاہ اور بیدار ہو کر آگے کی تیاری کر کے آنا، کیونکہ جس قبر کے اندر آپ نے آنا ہے وہ انتہائی تاریک گڑھ ہے، وہ انتہائی وحشت زدہ مقام ہے، وہ انتہائی وہ ایسا مقام ہے کہ کہیں سے انسان کو کسی طرف سے بھی روشنی آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہاں، آپ اس قبر کو روشن کر سکتے ہیں، آپ اس قبر کو کشادہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ اگر آپ جنت کی وادیوں میں سے اس قبر کو جنت کی ایک وادی بنانا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ اگر جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ معصومین نے راستہ بتا دیا۔ اور دیکھیں نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسی عظیم ہستی ایک سرد آگ بھرتی ہے، اور سرد آگ بھر کے مولا فرماتی ہیں قلت الزاد، مولا کہتے ہیں افسوس کہ سفر بڑا طویل ہے لیکن زادرہ بہت کم ہے۔ جو خود جنت کے وارث ہے، جنت کی جن کی اپنی جاتی ہے، وہ مولا فرماتے ہیں کہ اے انسان قبر کی تیاری کر کے آنا۔ مولا فرماتے ہیں افسوس ہے، سفر بڑا طولانی ہے لیکن زادرہ بہت تھوڑا ہے، زادرہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، مولا فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین زادرہ جو ہے وہ تقوی الہی ہے، سب سے بہترین زادرہ تقوی الہی ہے۔ تو اے میرے دوستو، اے میرے بزرگوں، اس تقوی کے متعلق جتنا بیان کیا جائے بہت کم ہے۔ خدا کے قدوس سے دعا ہے کہ بحق جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو پرہیزگار اور متقی بننے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ صلوات دوسری بات کہ کل 10 ربیع الثانی تھا۔ 10 ربیع الثانی مولا امام حسن عصری علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا دن تھا۔ 8 ربیع الثانی یا 10 ربیع الثانی کثرت کے ساتھ جو روایات ہیں وہ 10 ربیع الثانی کے متعلق ہے، یہ کل کا گزر کیا ہے۔ اس دن سلسلہ امامت کی 11ویں کڑی اور سلسلہ عصمت کی 13ویں کڑی ہمارے زمانے کے امام کے والد ان کی ولادت با سعادت کا دن تھا۔ تو اس کے حوالے سے چند مولا کی سیرت کے متعلق، مولا کی کرامت کے ایک دو واقعات ذکر کر کے انشاءاللہ کی ذہن کو تمام کروں گا۔ ہمارے 11ویں امام حسن عصری علیہ السلام کا مولا کا نام اصل میں حسن ہے، اصل نام حسن ہے۔
یہ جو عسکری ہم کہتے ہیں یہ مولا کا لقب ہے. عسکری، ذکی، یہ القابات ہیں مولا کے. مولا کو عسکری اس وجہ سے کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام جس محلہ میں، سامرا میں جس محلہ میں رہتے تھے اس محلہ کا نام عسکر تھا. عسکر لشکر کو کہتے ہیں، ایک لشکر، ایک گروہ، اس کو عسکر کہتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا متوکل، اس کی فوجی چھاونی تھی یہ سامرا، جہاں پر آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں. جو بعض احباب گئے ہیں تو سامرا میں بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں. مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا وہاں پہ مزار ہے. تو وہاں پہ عسکری یا عسکر فوجی چھاونی تھی، اس وقت کے بادشاہ متوکل تھی. تو اس وجہ سے اسی محلہ کے اندر مولا رہتے تھے. اور اس محلہ میں وہ متوکل، کیونکہ فوجی چھاونی تھی، ایک بہت بڑا وہاں پر اس نے ایک قلعہ بنوایا ہوا تھا. اور اس قلعہ کے اندر ایک بہت بڑا مینار تھا. اس مینار کے اوپر کھڑے ہو کر کے اپنی فوجوں کا نظارہ کرتا تھا متوکل عباسی. یہ اپنے جو اس کے مطاط کمانڈر تھے، جو آفیسر تھے، ان کو کہتا تھا کہ میری فوجوں کو صحرا میں کھڑا کر دے لائنوں میں، اور اگر کسی کو مرعوب کرنا ہوتا تھا، ڈرانا ہوتا تھا، دھمکانا ہوتا تھا، تو یہ اس کو مینار کے اوپر لے کر چڑھ جاتا تھا اور وہاں سے کھڑے ہو کر فوجوں کا نظارہ کرواتا تھا. کہتا تھا دیکھ یہ میری فوج کتنی فوج ہے، اگر تو میری اطاعت نہیں کرے گا تو یہ میری فوج کا اندازہ کر دے، پھر تیرے ساتھ میں کیا حشر کروں گا. اس عادت ہوتی تھی، اسی عادت کے مطابق جہاں پر مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا مزار ہے نا، یہ امام علی نقی علیہ السلام کا گھر تھا. بولا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا گھر تھا. اسی گھر کے اندر دونوں آئمہ نے زندگی گزاری ہے. دونوں آئمہ کو، باپ بیٹے کو، امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام، دونوں اماموں کو اس نے اسی گھر کے اندر نظر بند کیا ہوا تھا. اسی گھر کے اندر وہ پہرے لگائے ہوئے تھے. یعنی امام کے ساتھ اپنے شیعوں کا رابطہ کٹا ہوا تھا. یہ شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ابھی پھر تذکر کے حوالے سے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو رابطہ اپنے شیعوں کے ساتھ ہوتا تھا، وہ ایک دودھ والا آتا تھا مولا کے گھر دودھ دینے کے لیے، تو وہ پیغام رسانی کا کام کرتا تھا. امام حسن عسکری علیہ السلام نے بڑے مشکل حالات میں زندگی گزاری ہے. حتیٰ کہ جس قید خانے میں رہے ہیں، اس قید خانے میں بعض ہمارے ائمہ جو قید خانوں میں رہے ہیں ان کو کھانا ملتا تھا، اگرچہ خشک ملتا تھا. لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جس زندان کے اندر مولا امام حسن عسکری علیہ السلام رہے ہیں، مولا کو نہ کھانا ملتا تھا نہ پانی ملتا تھا. متوکل عباسی نے جو زندان کا دروگہ تھا، متوکل عباسی نے کہا کہ اس کے اوپر اور زیادہ مظالم کریں، ظلم کریں. بالآخر دروگہ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر اور میں کون سا ظلم کروں کہ جو میرے زندان کے اندر جو قیدی ہے وہ دن کو روزے رکھتا ہے اور راتوں کو نمازیں پڑھتا ہے. دن کو روزے رکھتا ہے، راتوں کو نمازیں پڑھتا ہے. یعنی اس کی یہ کیفیت ہے، بتائے اس سے اور زیادہ میں کیا ظلم کر سکتا ہوں. بہت ظلم ہوا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام پر بھی. تو اپنے بعد میں زندان سے نکال کر اس گھر کے اندر محسوس کر لیا جو مولا کا اپنا گھر تھا. تو بہت ہی مشکل حالات میں اور بہت ہی مشکل وقت میں مولا کے ساتھ، یعنی روابط اس وقت کے جو شیعہ تھے ان کا رابطہ بڑی مشکل سے ہوتا تھا. اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو طریقہ کار یہ تھا کہ وہ مسئلہ لکھ کر ایک آٹے کے اندر وہ ڈال دیتے تھے. آٹے کی چھوٹی سی روڑی بنا کر وہ اس گوالا میں جو اودیا تھا اس کو دے دیتے تھے. وہ دودھ کے ڈبے میں ڈال دیتا تھا. ڈال کر وہ پھر جب مولا کو دودھ دیتا تھا نا، ڈالتے ہوئے وہ بیچ میں ڈال دیتا تھا مولا کے دودھ میں.
مشکلات میں دین کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے پھیلایا، یعنی اس دور میں۔ تو عرض کر رہا تھا وہ مینار پہ لے جاتا تھا اور مشاہدہ کرواتا تھا کہ دیکھو میری اتنی فوج ہے۔ حسب عادت حسب سابق اس نے کہا کہ یہ علی نقی کا بیٹا حسن عسکری یہ تو نہیں ڈر رہا، یہ تو میری کسی اطاعت میں نہیں آ رہا، یہ تو میری باتیں نہیں مان رہا، لہٰذا جو میں آخری حرکہ اس کا یہی ہوتا تھا کہ مینار پہ لے کر چڑھ جانا اور اپنی فوجوں کا نظارہ کروانا۔ مولا کو جب مینار پہ لے کر چڑھ کر مولا کو کہا کہ اے حسن عسکری میری فوج کا ذرا صحرا زمین کے اندر نظارہ دے، ذرا دے کہ کہاں کہاں تک میری فوج بکھری ہوئی ہے۔ مولا نے اس کی فوج کا نظارہ کیا اور مسکرایا، مسکرا کر کہا پہلے آپ نے اپنی فوج کا نظارہ کروایا ہے، اب میری فوج بھی دیکھیے۔ مولا نے کہا کہ ذرا آسمان کی طرف دیکھ، نگاہ اٹھا زمین سے آسمان کی طرف دیکھ۔ جب مولا نے اسے حکم دیا کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ، تو آسمان میں ملائکہ کی صفیں لگی ہوئی تھی، صفیں کی صفیں دور دور تک تا حد نگاہ۔ مولا نے کہا کہ تیری فوج ہے وہ میری فوج ہے، تو سمجھتا ہے تو اس فوج سے مجھے ڈرا کر دھمکا رہا ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ میں میرا تعلق آل رسول سے ہے، میں رسول کا فرزند ہوں، میری فوج تیری فوج کو تہس نہس کر دے۔ لیکن ہم اہل بیت ناجائز حکم خدا کے بغیر اپنی فوج کو استعمال نہیں کرتے، جس طرح تم اپنی فوجوں کے ذریعے سے ناجائز لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو سکاتے ہیں اور خاندان اہل بیت کے افراد کو شہید کرتے ہیں، یہ وتیرہ تمہارا ہے، ہمارا یہ سلوک نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہوئے، بے ہوش ہونے کے بعد جب اسے مولا نے ایسے افاقہ دلوایا، افاقہ دلوانے کے بعد اٹھا، پھر مولا نے کہا کہ اطمینان رکھ میں اپنی فوج تیرے خلاف استعمال نہیں کروں گا، اپنی فوج کو تیرے خلاف استعمال نہیں کروں گا۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک اور چھوٹا سا واقعہ آج کل کی آپ کی ذہن میں تمام کرتا ہوں۔ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور امامت میں ایک مرتبہ ایک علاقے میں قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، فصلیں برباد ہو گئی، لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے، بڑی دعائیں مانگی جا رہی تھی، ہر کسی نے دعائیں مانگی لیکن بارش نہ ہوئی۔ ایک اگر بارش نہ ہو، شریعت کے اندر ایک نماز ہے، اس کو کہتے ہیں نماز استسقاء، یعنی بارش مانگنے کے لیے وہ نماز پڑھی جاتی ہے، نماز استسقاء۔ اس کا طریقہ کار کیوں ہے، چلو نام آ گیا جس طرح کہ جہاں پر بارش نہ ہو رہی ہو نا، اس آبادی کے عورتیں، مرد، جوان، بوڑھے، بچے، بچیاں شہر سے باہر نکلیں، باہر جا کر صحرا میں وہ نماز پڑھیں تو اس سے بارش آ جاتی ہے۔ خدا بند عالم اپنی رحمت کے ساتھ رہے۔ بارہ نماز استسقاء پڑھی گئی لیکن بارشیں کوئی نہیں ہوئی، بڑی دعائیں مانگی جا رہی تھی، بارشیں نہیں آ رہی، نماز استسقاء پڑھی گئی، بڑے بڑے افراد کے پاس گئے، بارشیں نہیں ہوئی۔ بالآخر لوگ اس وقت اس دور میں ایک راہب تھا، راہب یہ عیسائی جو یہودی ہوتے ہیں، ان کا جو بڑا مشکل، ان کا جو بڑا عالم ہوتا ہے اس کو راہب کہتے ہیں۔ اس کے پاس گئے سارے لوگ کہ بارشیں نہیں ہو رہی، تو لہٰذا آپ کوئی دعا مانگیں تاکہ بارش و رکاوٹ ختم ہو، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، فصلیں نہیں ہو گئی۔ اس نے کہا آپ کیوں کریں کہ پوری آبادی کو، پوری بستی کو آپ شہر سے باہر نکالیں، جب آپ سارے باہر نکل جائیں گے نا، اس وقت میری طرف بندہ بھیجنا، میں آؤں گا وہاں پر، میں دعا مانگوں گا تو پھر اللہ تعالیٰ بارش دے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بارش دے گا۔ پوری آبادی، پورا علاقہ شہر سے باہر نکل آیا، صحرا میں چلا گیا، اس راہب کی طرف بندہ بھیجا، راہب آ گیا، اب کھڑے ہو کر اس راہب نے دعا مانگی، اب دعا مانگی تو اس کی دعا قبول ہو گئی، بارش اسی لمحے اس کی دعا ختم ہوئی تو بارش برسنا شروع ہو گئی۔ لوگ
بڑے خوش ہو کر دیکھیے یہ تو راہ ہے بڑے کرامت والا ہے، تو ہم نے تو بڑی دعائیں مانگی ہیں، مسجدوں میں جا کر بڑے بڑے پیروں کے پاس گئے ہیں، بڑے بڑے ولیوں کے پاس گئے تو بارش نہیں ہوئی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئی تھی۔ مولا کو بھی خبر تھی، لیکن مولا جانتے تھے کہ آگے کیا ہونا ہے اور یہاں پر میرا کردار کیا بنتا ہے۔ اب دوسرے دن پھر اس رات نے کہا کہ دوسرے دن پھر اکٹھے ہونا تو پھر مجھے بلانا۔ اب دوسرے دن پھر سارے لوگ بیٹھ نکلے، اس رائب کی طرف بندہ کیا، اس کو بلا کر لے آیا۔ رائب نے پھر دعا مانگی، اس کی دعا ختم تو پھر بارش، دوسرے دن پھر بارش کثرت کے ساتھ۔ اس رائب نے کہا کہ کل پھر مجھے بلانا، پوری بستی کو نکالنا، پھر مجھے بلانا، میں پھر۔ جب 2 دن مسلسل بارش ہوئی تو لوگوں کا ایمان متزلزل ہو گیا، لوگوں کا ایمان سجدہ ڈگمگا گیا کہ دیکھو یہ بندہ اصلی بندہ ہے، یہ خدا کا نیک بندہ ہے، یہ خدا کا پہنچا ہوا بندہ ہے۔ دیکھیے جس کی کسی کی نہیں سنی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی، اس کے کہنے پہ بارش آ گئی۔ اب تیسرے دن کا اس نے پھر کہا، اب جب تیسرے دن کا کہا تو اس بستی میں سے آدھے لوگوں کا ایمان متزلزل ہو چکا تھا، ڈگمگا چکے تھے۔ آدھے لوگ امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت پہ ان کا ایمان مشکوک ہو چکا تھا۔ شیعوں کی بات کر رہا ہوں، یہ اس وقت کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب تیسرے دن پھر لوگ نکلے، نکلنے کے بعد پھر اس کو بلایا گیا۔ جب دوسرا دن ہوا نا تو کچھ شیعہ مل کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس گئے کہ مولا اس طرح برائے باہر، اس نے 2 دن دعا مانگی، بارش ہوئی ایک کا، پھر اس نے کہا کہ پھر مجھے بلائیے گا، میں دعا مانگوں گا تو بارش ہوگی۔ مولا نے کہا جب کل میدان لگے نا تو اس وقت مجھے بھی ساتھ بلا لینا، جب کل میدان لگے تو مجھے بھی ساتھ بلا لینا۔ راہب پہنچ گیا، ادھر سے امام حسن عسکری علیہ السلام بھی پہنچ گئے۔ اب وہ راہب سیدھا کھڑا ہوا، دعا مانگنے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے، امام حسن عسکری علیہ السلام اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ امام نے آگے بڑھ کر اس کی انگلیوں کے درمیان ایک نبی کی ہڈی تھی، ایک نبی کی ہڈی تھی۔ اگر کسی نبی کی جسم کی ہڈی اگر ظاہر ہو جائے تو خداوند عالم کی رحمت کو جوش آتا ہے، اس لمحے انسان جو دعا مانگتا ہے خداوند عالم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو مولا نے اس کے ہاتھوں سے وہ ہڈی نکال دی، مولا نے اب دعا مانگ، اب دعا مانگ۔ مولا نے وہ ہڈی نکال دی، نکالنے کے بعد رہ دعا پہ دعا، اب نہ بارش آ رہی ہے نہ اس کے بعد سنی جا رہی، کیونکہ 2 دن پہلے بارش ہو چکی تھی، اس کے باوجود خداوند عالم نے سورج کو حکم دیا، اس نے اپنی تپش کو تیز کر دیا۔ 2 دن حالانکہ پہلے بارش ہو چکی ہے تو اس کے بعد موسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، لیکن تیسرے دن اسی لمحے خداوند عالم نے اس کے حکم سے سورج کی تپش بڑھ گئی۔ لوگ پریشان تھے، پہلے 2 دن تو بارش ہوتی رہی، یہ دعا مانگتا، تیسرے دن کیا مسئلہ؟ اب کیا ہوا؟ اس نے بڑی دعائیں مانگی، بالآخر تو چپ کر کے صحیح پہ مولا نے وہ ہڈی نکال کر جیب میں ڈال دی، اپنی اس وقت جو تھی اپنے کرتے کی۔ اس کے بعد مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ جب مولا نے دعا کے لیے بلند کیے تو اتنی موسلادھار بارش ہوئی کہ اس بارش کے بعد علاقے والوں کو بارش کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر مولا نے پیچھے مڑ کے کہا کہ یہ جو 2 دن بارش برساتا رہے، اس کے ہاتھ کی انگلی میں وہ ایک نبی خدا کی ہڈی تھی، جس کی وجہ سے یہ دعا مانگتا تھا اور اس کی دعا قبول ہوتی رہی۔ اس دن لوگوں کا جن کا ایمان مشکوک ہو چکا تھا امام حسن عسکری علیہ السلام پر، پھر ان کا ایمان پختہ ہو گیا۔ یہ امام کی عظمت کا ایک واقعہ ہے، امام کی عظمت کا، امام کی کرامت کا ایک بہت سے واقعات ہیں، انشاءاللہ وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے۔ تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ بحق تقدم رسول السلام، خداوند عالم کی ذات ہم سب کو معصومین کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات محمد